رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين يا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض رب العالمین وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعلنی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنۃ النعیم. فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جہاں تک میری آواز پہنچے، معزز و مکرم سامعین، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں بیت گئیں قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا. اپنی اس کم علمی اور کم مائگی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے رب کی دی گئی توفیق، ہمت سے اور کوشش سے، خلوص دل سے میں نے یہ سعی اور کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اقدس کے زیادہ سے زیادہ پہلوؤں کو آپ کے سامنے لایا جا سکے، تاکہ میں اور آپ، جہاں تک میری آواز پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ جان کر اور اسے اپنے زندگیوں میں شامل کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کو پا لیں. آمین یا رب العالمین. ہم ہمیشہ کی طرح خطبہ مسنونہ سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے. الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس سے گزرے اور اس وقت اپنے ایک گھر میں تھا. رسول اللہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگے کہ وہ آپ کو گھر کے اندر بلائے. ان دنوں وہ خزرج کا سردار تھا. عبداللہ بن ابی نے کہا، ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے تمہیں بلایا ہے، ان کے پاس جا کر ٹھہرو. آپ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات چند انصاری صحابہ سے کہی تو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف سے معذرت پیش کرتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے. ہم عن قریب ہی اس کے سر پر تاج رکھ کر اسے اپنا بادشاہ بنانے والے تھے. موسیٰ بن عقبہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، ان سارے مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنی عمرو بن عوف کے ہاں سے روانہ ہونے سے پہلے جمع ہو چکے تھے. سب آپ کی اونٹنی کے گرد چلنے لگے. ان میں سے ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم و تعظیم کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ اونٹنی کی لگام تھامیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی انصاری کے گھر میں جاتے یا پاس سے گزرتے تو وہ آپ کو اپنے گھر کے اندر تشریف لانے کی درخواست کرتا.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، میں وہیں ٹھہروں گا جہاں مجھے اللہ ٹھہرائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس عتبان بن مالک اور عباس بن عبادہ بن نزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی سالم کے دیگر کچھ لوگوں کے ساتھ آئے اور کہا، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس قیام کیجئے، ہم نفری، قوت، اسلحہ اور ساز و سامان والے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ تو وہ لوگ ہٹ گئے اور اونٹنی چلتی ہوئی جب بنی بیازہ کے محلے میں آئی تو بنی بیازہ کے لوگوں میں سے زیاد بن لبید اور فروی بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ یہ لوگ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم نفری، قوت، اسلحہ اور ساز و سامان والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ وہ لوگ اس کے راستے سے ہٹ گئے۔ اونٹنی پھر چل پڑی جہاں تک کہ بنی سعدہ کے محلے سے گزری، جہاں سعد بن عبادہ اور منظر بن عمرو بنو سعدہ کے افراد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آئے۔ لوگ بھی کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، اور ہماری تعداد بڑی ہے اور ہم آپ کی حفاظت کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ تو وہ الگ ہٹ گئے۔ اونٹنی آگے چل پڑی جہاں تک کہ بنی حارث بن خزرج کے محلے میں پہنچی۔ بنو حارث بن خزرج کے افراد کے ساتھ سعد بن ربی، خارجہ بن زید اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے آئے اور آگے بڑھ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم تعداد، ہتھیار اور قوت دفاع میں زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اونٹنی آگے چل پڑی جہاں تک کہ عدی بن نجار کے محلے میں پہنچی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیالی لوگ تھے، اس لیے کہ سردار عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت عمرو انہی لوگوں کی بیٹی تھی۔ عدی بن نجار کے لوگوں کے ساتھ سلید بن قیس اور ابو سلید اسیرہ بن ابو خارجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے میں ملے۔ یہ لوگ آگے بڑھ کر پیشکش کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنی ننیال کے پاس تشریف لائیے، ہم لوگ تعداد، اسباب جنگ اور دفاعی قوت میں زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ اونٹنی چلتی ہوئی جب بنی مالک بن نجار کے محلے میں پہنچی تو آج کی مسجد نبوی کے دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ جگہ کھلیان کے طور پر استعمال ہوتی تھی اور بنی مالک بن نجار کے دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھی۔ یہ دونوں معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ کی گود میں پلے بڑے تھے۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ دونوں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں پلے بڑے تھے۔ واللہ عالم۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ کہتے ہیں، اونٹنی جب وہاں بیٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اترے نہیں، وہ پھر دوبارہ کھڑی ہو گئی اور تھوڑی دور تک گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دی تھی۔ اونٹنی پھر پیچھے کی طرف مڑی اور جہاں پہلی بار بیٹھی تھی وہیں لوٹ آئی اور دوبارہ اسی جگہ بیٹھ گئی۔ پھر اونٹنی نے آواز نکالی اور آرام کے ساتھ وہیں بیٹھ گئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر آئے اور ابو ایوب خالد بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا سامان سفر اتار کر اپنے گھر میں رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں قیام پذیر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلیان کے بارے میں پوچھا، یہ کس کا ہے؟ معاذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ عمرو کے بیٹوں سہل اور سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ دونوں یتیم میری نگرانی میں ہیں اور میں ان دونوں کو یہ زمین دینے کے لیے راضی کر لوں گا، آپ جہاں مسجد بنا لیجئے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دے دیا۔ امام بقی رحمۃ اللہ نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے، جب اونٹنی ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی تو بنی نجار کی کچھ چھوٹی لڑکیاں دف بجاتی ہوئیں اور یہ کہتی ہوئیں نکلیں، ہم
نبی نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد ہمارے کتنے اچھے پڑوسی بن گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں بھی تم سب سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار دہرایا۔ صحیح بخاری میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے واپس آتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اللہم انتم من احب الناس الیہ قالہا 3 مرات۔ اللہ گواہ ہے کہ تم لوگ مجھے مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 بار کہی۔ امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ نے سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں رہنے لگے تو آپ نیچے ٹھہرے اور میں اور ایوب بلائی منزل پر۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزارش کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں آپ کے اوپر رہوں اور آپ میرے نیچے، اس لیے آپ اوپر تشریف لے چلیں اور ہم نیچے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ایوب، ہمارے لیے اور ہمارے پاس آنے والوں کے لیے مناسب یہی ہے کہ میں نیچے رہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے رہنے لگے اور ہم اوپر۔ ایک دن اوپر ہمارے پانی کا ایک مٹکا ٹوٹ گیا۔ میں اور ایوب فوراً اپنا ایک کمبل لے کر پانی کو خشک کرنے لگے۔ ہمارے پاس اس کے سوا کوئی لحاف نہ تھا تاکہ پانی کا کوئی حصہ آپ کے اوپر ٹپک کر آپ کی تکلیف کا سبب نہ بنے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رات کا کھانا تیار کر کے آپ کے پاس بھیج دیتے تھے، اور جب آپ اس کا باقی ماندہ حصہ واپس کرتے تو میں اور ایوب آپ کے ہاتھ کے نشان کی جگہ سے لے کر بطور تبرک کھایا کرتے۔ ایک رات ہم نے آپ کو کھانا بھیجا جس میں پیاز یا لہسن ملا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جب واپس کیا تو اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کا نشان نہیں پایا۔ میں گھبرایا، آپ کے پاس آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے کھانا واپس کر دیا اور اس میں ہم نے آپ کے ہاتھ کا نشان نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کھانے میں اس درخت پیاز یا لہسن کی بو آئی ہے اور میں جبرائیل سے سرگوشی کرتا ہوں، اس لیے تم لوگ وہ کھانا کھا لو۔ چنانچہ وہ کھانا ہم لوگوں نے کھا لیا اور پھر اس کے بعد کبھی آپ کے کھانے میں پیاز یا لہسن نہیں ڈالا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مہمان بنے تو پہلا ہدیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آیا وہ دودھ، گھی اور روٹی سے تیار کردہ سرید کا پیالہ تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یہ میری ماں نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برکت کی دعا کی اور اپنے اصحاب کو بلا کر سب کے ساتھ اسے کھایا۔ پھر دوسرا پیالہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے آیا جس میں سرید اور گوشت تھا۔ اس طرح ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر 3-4 آدمی باری باری کھانا لے کر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 7 ماہ تک رہا۔ ہجرت نبوی کی ان مذکورہ تفاصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ سے نکلنے کے بعد مدینہ پہنچنے تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 15 دن لگے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے سوموار کے دن نکلے تھے اور مدینہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو پہنچے تھے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال رہے۔ غار ثور میں 3 دن تک چھپے رہے۔ وہاں سے نکل کر ساحل کے راستے سے جو عام راستے سے طویل ہے قباء پہنچے تھے۔ نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن جن راہوں، وادیوں اور علاقوں سے گزر کر مدینہ منورہ پہنچے، ان علاقوں کا مختصر سا تعارف فائدے سے خالی نہیں ہوگا تاکہ پتہ چل جائے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے نشیب و فراز عبور کیے اور اللہ کی رضا کی خاطر کتنے کھٹن حالات و حوادث کا مقابلہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا علی بن ابی طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مصفلہ کی جانب پہنچتے ہیں۔ ان کے گھر کے عقبی دروازے سے نکل کر جبل سور پہنچتے ہیں۔ جبل سور سے نکل کر مدینہ شہرہ عام ہٹ کر وادی عصفان کے نشے کی جانب جاتے ہیں جو بنو مستلق خزائی کا علاقہ تھا، جہاں وافر تعداد میں چشمے اور تالاب تھے۔ اس کو عصفان اس لیے کہا گیا ہے کہ جہاں سیلابی ریلا جمع ہوتا تھا، ایک جانب مکہ اور دوسری جانب جوفہ کا بارانی پانی جہاں جمع ہوتا تھا۔ عصفان مکہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصفان کے بعد بنی سلیم کے علاقے وادی غران کی جانب وادی امیج کے نشیب میں پہنچے۔ وادی امیج مکہ سے 100 کلومیٹر شمال میں شہرہ عام پر ایک شاداب وادی ہے۔ آج کل قصبہ امیج خلیس کے نام سے معروف ہے۔ وادی امیج بنو خزاع کا علاقہ شمار ہوتا تھا۔ اس کے ہاں کھجوروں کے باغات، کھیتیاں اور چشمے تھے، جہاں بنو سلیم کے لوگ بھی رہتے تھے۔ مکہ کی جانب سے خلیس کے 2 میل بعد وادی امیج واقع ہے۔ وادی امیج کے 1 میل بعد وادی غران ہے۔ یہ دونوں وادیاں وادی امیج اور وادی نخلا غران حرہ بنو سلیم سے نکل کر سمندر میں جا گرتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی امیج سے نکل کر وادی قدید پہنچے، جو شارع عام سے بالکل ہٹی ہوئی تھی اور امیج سے تقریباً 1 منزل کی مسافت پر واقع تھی۔ قدید وادی کے نام پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ یہ آج بھی اسی نام سے موسوم ہے اور مکہ سے رابغ شہر جاتے ہوئے راستے ہی میں واقع ہے۔ خلیس اور قدید کے درمیان 8 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ علاقہ بھی بنو خزاع کا تھا، جہاں پانی کا ایک چشمہ تھا اور قدید زرخیز وادی تھی۔ اسی وادی کا بلائی حصہ ستارہ اور زرعی حصہ قدید کہلاتا ہے۔ یہ وادی مکہ مدینہ شہرہ کو تقریباً 120 کلومیٹر پر کاٹتی ہوئی قزیمہ کے پاس سمندر میں جا گرتی ہے۔ ابن القلبی کا کہنا ہے، جب تبع یمن اہل مدینہ کے ساتھ لڑائی کرنے کے بعد جہاں پہنچا تو جہاں آ کر خیمہ ضم ہوا، جہاں سخت آندھی چلی جس نے اس کے ہمراہیوں کے خیموں کو الٹ دیا۔ اسی وجہ سے ہر جگہ قدید کے نام سے مشہور ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ مریسی کو جاتے ہوئے بھی جہاں قدید سے گزرے تھے۔ وادی قدید کے بعد ہجرت نبوی کا قافلہ الخرار پہنچا۔ قصب الخر اور رابغ کے مشرق میں تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ الخرار ایک وادی ہے جسے غدید خم کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ الجحفۃ اور غدید خم کے مابین 2 میل کی مسافت ہے۔ وادی غدید خم میں خزاع اور کنانہ کے لوگ آباد ہیں۔ اس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یمن کے وفد کو خطاب بھی فرمایا تھا۔ الخرار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیت المرتا کے پاس سے گزرے۔ سنیت المرتا کے پاس سے گزرے تو آج کل یہ غدید خم اور الفروق کے درمیان معروف ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقف کے نزدیک سے گزرے۔ اسے لفت بھی کہا جاتا ہے۔ یاقوت نے کہا ہے کہ لقف اور لفت دونوں مکہ اور مدینہ کے درمیان الگ الگ مقامات ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہہ کے بیابان سے گزرے۔ اس کے بعد یہ قافلہ مجاہہ کے موڑ سے گزرا، پھر ذوالغزوین کے موڑ کے نشیب میں چلا، پھر ذی قشر وادی میں داخل ہوا۔ اس کے بعد جدا جد کا رخ اختیار کیا۔ یہ جد جد کی جمع ہے۔ پرانے کنویں کو جد جد کہا جاتا ہے۔ یاقوت کہتے ہیں کہ جہاں پرانے زمانے کے بہت سے کنویں تھے جنہیں جدا جد کہا جاتا تھا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ اجرد پہنچا۔ اجرد ایک پہاڑ کا نام ہے جہاں قبیلہ بنو جہینہ آباد تھا۔ یہ مدینہ سے شام کے راستے میں آتا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی ذولب سے گزرے۔ یہ وادی بیابان تاہن کے اطراف میں ہے۔ تہوفن ایک چشمہ تھا۔ یہ السوقیہ سے 3 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ السوقیہ ابوا سے 19 میل کے فاصلے پر ہے، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ الابابیہ یا الابابیب سے گزرا جو تاہن سے قریب ہے۔ یہ السقیہ سے 1 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کے بعد کاروان ہجرت الفاجہ سے گزرا۔
اسے القحہ بھی پڑھا گیا ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے السقیہ کی جانب 3 مراحل کی مسافت پر واقع ہے اور السقیہ سے 1 میل کے فاصلے پر ہے۔ یاقوت نے کہا ہے کہ القحہ یا الفاجہ ایک پہاڑ کا نام ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرج پہنچے، جہاں اوس بن حجر اسلمی سے ملاقات ہوئی۔ عرج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیۃ الغائر سے گزرے، اس کے بعد رائم سے گزرے جو مدینہ کے قریب مزینہ کی وادی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ مدینہ سے 30 میل کے فاصلے پر تھی۔ رائم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی جائے قیام تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ گئے تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو مکہ سے لانے کے لیے حضرت زید بن حارثہ اور ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور زوجہ مطہرہ سیدہ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئیں۔ آپ نے 2 اونٹ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے 500 درہم دے کر ان کے سپرد کیے تاکہ واپسی پر ضرورت کے مطابق سواریاں خریدی جا سکیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان دونوں کے ساتھ ہی عبید اللہ بن عریقت دیلی کو 2 یا 3 اونٹ دے کر روانہ کیا اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ ان کی اہلیہ ام رومان، بیٹی عائشہ اور اسماء جو زبیر بن عوام کی زوجہ تھی کو بھی ساتھ لے آئیں۔ یہ لوگ صبح صبح مدینہ سے چلے اور مقام قدید پر جا کر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے 500 درہموں سے 3 سواریاں خریدیں۔ یہ لوگ مکہ داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ طلحہ بن عبید اللہ آل ابو بکر کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے ہیں۔ یوں سب لوگوں نے یک بار کی ہجرت کی۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ ام کلثوم اور سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو لے کر آ گئے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام ایمن اور اسامہ بن زید کو سوار کر لیا اور عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ام رومان اور ان کی دونوں بہنیں تھیں۔ طلحہ بن عبید اللہ اکیلے تھے۔ بعد میں سب اکٹھے ہو گئے، پھر یہ لوگ چلتے چلتے مدینہ آ گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد